السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں قارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستوں، میں نے آپ کو آج تک بہت ساری کہانیاں سنائیں۔ ان کہانیوں نے آپ کے دل میں گداز پیدا کیا، درد پیدا کیا، محبت پیدا کی، سوچنے پر مجبور کیا، کچھ سکھایا بھی ہوگا۔ لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی سنانے سے پہلے میں دل گرفتہ ہوں، اور جب یہ کہانی مجھے سنائی گئی تھی تب بھی مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ بڑی ڈیفرنٹ کہانی ہے یہ، اور اس طرح کی کہانی یقیناً میں نے کہیں سنائی ہوگی، کیونکہ 200-250 کہانیاں سنا چکا ہوں، لیکن اس کہانی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ جب کسی شخص کی عمر بھر کی محنت ضائع ہو جائے، یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کسان نے کھیت میں بوائی کی ہو، اس کی حفاظت کی ہو، ہل چلایا ہو، اور جب وہ کھیت کی فصل پک گئی ہو تو اس فصل کو آگ لگ جائے یا پھر دریا برد ہو جائے۔ آج کی کہانی ایک مرد کے استحصال کی کہانی ہے، مطلب مرد کا استحصال ہو رہا ہے، اور مرد کے اوپر ایک ایسا ظلم ہو رہا ہے جس کو بیان کرتے وقت یقیناً مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو سننے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ دوستو، مجھے ولایت سے، بالکل ولایت کے نام سے، کہ میں ولایتوں بول رہے ہیں، ایک صاحب نے کال کی، ان کا نام ہے شوکت، اور شوکت صاحب کہتے ہیں کہ سارا پنڈ مجھے شوکے کے نام سے جانتا ہے، اور شوکت صاحب کہتے ہیں کہ میرا خاندانی جو پیشہ ہے وہ ہے گانا بجانا، میلوں ٹھیلوں پر، شادیوں پر، اور لوگوں کو ہنسانا۔ کہتا یہ میرا آباء و اجداد کا خاندانی پیشہ۔ کہتا میرے گاؤں اور ارد گرد کے 10-15 گاؤں، یہ تمام لوگ شوکے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ کہتا میں جوان تھا، میری شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا، ایک بیٹی دی، میں سب کو ہنساتا تھا، میں سب کی خدمت کرتا تھا، میں چودھری صاحب کا حقہ بھرتا تھا، اور صرف یہی نہیں کہ میں میلوں ٹھیلوں پر اور درباروں پہ جا کر قوالی کر کے یا ٹپے ماہیے گا کے یا جگتے لگا کے پیسے کماتا تھا۔ کہتا جب کبھی ایسے دن آتے تھے جن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، میلے ٹھیلے نہیں ہوتے تھے، تو میں پھر کھیت میں جا کے کام بھی کرتا تھا، بوائی بھی کرتا تھا، کٹائی بھی کرتا تھا۔ تو کہتا جی میں اپنے بچوں کو پال رہا تھا، لیکن شوکا کہتا ہے مجھے احساس ہوا کہ یار میری کوئی عزت نہیں ہے، سب محبت کرتے ہیں، دانے بھی دیتے ہیں۔ دانے کا مطلب ہے کہ چاول دے دی کسی نے گندم دے دی، کسی نے ساگ دے دیا، کسی نے سبزی دے دی، لیکن ایک لمحے سے پہلے کہتا جی میرے ساتھ بے دید ہو جایا کرتے تھے اور میری بے عزتی کرتے تھے۔ میں نے طے کیا کہ شوکا جو ہے نا اپنی عزت کروائے گا، اور کہتا میرے بیٹے کا نام میں نے اس لیے عظیم رکھا۔ بچپن میں مجھے کسی پڑھے لکھے بندے نے بتایا کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور میں نے عظیم نام اس لیے رکھا کہ وہ عظمتوں والا ہو۔ شوکے نے اپنے بچوں کو پالنا شروع کر دیا، اور آنے والے 20-25 سال سے اس خواہش کو منسوب کر دیا کہ کبھی میری بڑی عزت ہوگی، میں اس گھر میں، اس گاؤں میں گھر بناؤں گا اور ایک گاڑی لوں گا، اور ان سب کو بتاؤں گا کہ اگر پیسے سے عزت ہوتی ہے تو شوکے کے پاس پیسہ آ گیا۔ کہتا میں نے سوچا یہ کہ میں اپنے بچے کو کوئی کاروبار کرواؤں، کوئی ایسا ہنر سکھا دوں جس سے یہ امیر ہو جائے۔ تو کہتا جی ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے گاؤں میں ایک پروفیسر صاحب رہا کرتے تھے جو بہت پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن ان کا بھائی گھر یہاں تھا، ان کی زمینیں یہاں تھیں، تو کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ تو میں نے پروفیسر صاحب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت پیسے کمائے، ہم عزت کمائیں، گھر بنائیں، گاڑی لیں، تو میں کیا کروں؟ کہتا پروفیسر صاحب نے کہا کہ تم عظیم کو پڑھانا شروع کر دو، اور جب یہ 8ویں پاس کر لے تو میرے پاس آ جانا۔ کہتا میں نے دن رات اپنی بیٹی اور بیٹے کو پڑھانا شروع کر دیا۔ کہتا جب انہوں نے 8ویں پاس کی تو میں ان کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ بیٹے کو جو ہے نا وہ
سائنس رکھوا دو. کہتا میں نے سائنس رکھوا دی. کہتا جب میٹرک ہوا تو انہوں نے کہا جی پری انجینئرنگ میں اس کو ڈال دو. اور کرتے کرتے میرا بیٹا جو ہے وہ انجینئر بن گیا. جب وہ انجینئر بن گیا تو پروفیسر صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، پیسے ہیں، اور تم ادھار لے کر یا کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہو، تو کوئی ایک موقع تھا جس میں ولایت کے اندر کوئی ایک پی ایچ ڈی کا پروگرام آیا تھا، اور اس میں تھوڑے سے پیسے لگنے تھے جو تھے تو میری اوقات سے زیادہ. پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ، انہوں نے کہتا جی ایک یونیورسٹی کا بتایا. کہتا جی میں نے اپنے بیٹے سے بات کی، عظیم نے وہاں پر اپلائی کیا. میں نے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کیے، ہماری کوئی بائی بیچی کی زمین تھی وہ بیچی. میں نے اپنی بیوی کا 1.5 کے 2 تولے زیور تھا وہ بیچا. کہتا میں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، اپنے بیٹے کو میں نے ولایت بھیج دیا. کہتا میرا عظیم ولایت چلا گیا. 6-7 مہینے کے بعد اس نے ہمیں پیسے بھیجنے شروع کر دیے. اور ایک دن اس نے مجھے کہا کہ ابا جی میری ڈگری تو مکمل ہو گئی ہے، مجھے یہاں رہنے کے لیے شادی کرنی پڑے گی. تو میں نے اس کو اجازت دے دی. میں کہا شادی کر پتر. کہتا کچھ عرصے کے بعد اس نے، کہتا ادھر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی یہاں پر، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی تھی اور اس نے انگریزی میں 16 جماعتیں پڑھی تھیں. اس کی شادی بڑی اچھی جگہ ہو گئی. پروفیسر صاحب نے اس کا رشتہ کروایا تھا، وہ بھی بڑے ایک اچھے گھر میں چلی گئی. اور میرے بیٹے نے مجھے کہا جی کہ دراصل مجھے کوئی پاکستانی گھرانے سے تو رشتہ مل نہیں رہا. تو ایک میری ٹیچر ہے، عمر میں مجھ سے بڑی ہے اور زیادہ نہیں 5-7 سال بڑی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے. تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے شادی کر لوں. تو کہتا جی میں نے کہا دیکھ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اگر کرسچن ہے تو پہلے اس کو مسلمان کر لے، شادی کر لے گوری سے. کہتا جی میرے بیٹے نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے بتایا کہ جی میں نے اس کو مسلمان کر لیا اور ہماری شادی ہو گئی ہے. کہتا میں بڑا خوش ہوا، میرا بیٹا بڑے اچھے پیسے بھیجنے لگا. کہتا 3-4 سال کے بعد تو یہ صورتحال ہو گئی کہ میں نے گاؤں میں اپنا گھر بنایا، گاڑی لی، اور میرا بیٹا مجھے اضافی پیسے بھی بھیجتا تھا کہ گاؤں میں کسی بچے کی فیس ہو اور کسی کی بچی کی شادی ہو، کسی مستحق نادار کی. کہتا میں تو گاؤں کے اندر ایک سخی بادشاہ مشہور ہو گیا. کہتا افتخار بھائی کام میرا گانا بجانا تھا، جھکتے لگانا تھا. کہتا اللہ نے مجھے دل بڑا کھلا دیا تھا. کہتا میں نے بڑے لوگوں کی مدد کی اور ان لوگوں کی بھی مدد کی جنہوں نے کبھی میری مدد نہیں کی تھی میرے برے وقت میں. کہتا ایک وقت آیا تو میرے بیٹے نے میرا پاسپورٹ بنوایا، اس کا اپنا پاسپورٹ بن گیا. وہ پاکستان آیا، پاکستان آ کے سب سے ملا، ماں سے ملا، بڑا اچھا وقت. اور جو گاڑی لی تھی وہ میرا بیٹا چلا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ پھر رہا ہوں. سارے گاؤں میں میری بیجا بیجا ہو گئی، بلے بلے ہو گئی. شوقہ گائک جو ہے وہ مشہور ہو گیا جی، اور لوگ میری بڑی عزت کرنے لگے. تو مجھے وہ والا جو فیلنگ لینی تھی کہتا وہ مجھے آنی شروع ہو گئی تھی. کہتا جی میرا بیٹا اس نے ویزا اپلائی کیا، میں چلا گیا اس کے پاس. کہتا جب میں وہاں گیا ہوں تو ایک گوری مجھے اس کے ساتھ ملنے کے لیے، اس کے ساتھ ایک بچی تھی. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اس کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، یہ ڈائیورسی ہے. کہتا مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. کہتا وہ آئی ہے، اس نے آ کے سر کے آگے ایسے میرے سر کے آگے جھکایا اسکارف لے کے. کہتا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے بڑا اچھا لگا اور اس نے مجھے سلام کیا. یہ سلام اس کو میرے بیٹے نے کرنا سکھایا تھا. لیکن کہتا گھر میں رہنے کے ہفتے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. عظیم نے، گوری نے کوئی اسلام قبول نہیں کر رکھا. لیکن وہ ایک کام بڑا کمال کرتی تھی، میری خدمت بڑی کرتی تھی، میرے لیے شاپنگ کر کے لاتی تھی، مجھے سیر کرانے لے کے جاتی تھی اور میرے کھانے کا بڑا خیال رکھتی تھی. کہہ رہا بازار سے جب وہ کھانا لے کر آتی تھی تو وہ کہتی تھی حلال فوڈ، حلال فوڈ. کہتا مجھے تھوڑا تھوڑا
انگریزی کہتا مجھے سمجھ آنی شروع تھی، تو فوڈز کھانے کو کہتے ہیں اور حلال کہتی وہ میرے لیے بازار سے حلال فوڈ لاتی تھی. لیکن کہتا میرے دل میں ہمیشہ کلک رہا کہ یہ کرسچن ہے. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا تو نے یہ ظلم کیوں کمایا؟ تو اس نے کہا ابا جی صاف بات ہے، مجھے یہاں پاسپورٹ لینا تھا اور پاسپورٹ میرا بن چکا ہے. تو اب یہ کیونکہ بہت اچھی ہے، آپ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، تو کہتا جی میں نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دے. تو اس نے کہا ابا جی دیکھ لیں اس نے کتنی خدمت کی ہے میری، اور میں اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا. آپ نے شروع سے ہمیں یہ سکھایا کسی کو دھوکہ نہیں دینا. تو اس نے کہا جی تو نے مجھے تو دھوکہ دیا. تو نے کہا جی میں نے اس کو کلمہ پڑھا لیا. تو کہتا جی وہ میری مجبوری تھی، آپ مانتے نا، کیونکہ یہاں کے ماحول میں پاکستان کے ماحول میں بہت فرق ہے. کہتا میرے بیٹے نے مجھے انکار کر دیا کہ وہ گوری کو چھوڑے گا نہیں. کہتا گوری جب گھر آ جاتی تھی نا تو اس نے مجھے ڈیڈ 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 کرتے رہنا، اور کبھی چائے بنا کے لا رہی ہے، کبھی بازار سے کچھ لے کر آ رہی ہے حلال فوڈ، کبھی کپڑے لے کے آتی تھی. اور اگر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہم دونوں، وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگی ہوئے، تو اگر نظر چار ہوگی تو ایسے کر کے نا مسکراتی تھی. بڑی خوش مزاج تھی. کہتا جی افتخار صاحب میں نے اپنا مشن جاری رکھا. میرے بڑے بھائی کی بیٹی تھی اور روبی اس کا نام تھا. اس نے بھی 15-16 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں. میرے بچوں کو دیکھ کے میرے بھائی نے ہی پڑھا لیا تھا. کہتا میں نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا کہ تو پاکستان چل، وہاں چل کے میں تیری روبی سے شادی کرواؤں گا. تو میرے بیٹے نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آ سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتی؟ تو اس نے کہا کہ یہاں پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ میں گوری کو طلاق دوں. میں گوری کو چھوڑوں گا نہیں، وہ یہاں نہیں آئے گی. میں نے کہا جی تو پہلے اس سے شادی کر. ساری باتیں بات کی ہیں. کہتا میں اس کو عظیم کو پاکستان لایا، یہاں ہم نے شادی کی بڑی دھوم دھام سے. ایک عظیم بہترین نوٹ کما رہا تھا، اور کہتا جی بڑے پیسے لگائے. اب میرا بیٹا جو میرے آگے بولتا نہیں تھا اور میں نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، وہ میری خوشی کے لیے یو کے گیا تھا. اس نے میرا بھرم رکھا اور اس نے روبی سے نکاح کر لیا. 2 یا 3 مہینے رہا پاکستان میں. کہتا اتفاق سے میری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. جب بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو دفنا دیا گیا. عظیم واپس چلا گیا. اب ہم نے گوری کو تو نہیں بتانا تھا کہ عظیم کی شادی ہو گئی ہے. تو گوری کی کال آتی تھی، وہ انگریزی میں بات کرتی تھی، تو عظیم مجھ سے اردو میں پوچھتا تھا، بتاتا تھا مجھے کہ ابا جی یہ کہہ رہی ہے. تو وہ بڑی پریشان تھی. اس نے مجھ سے میرے بیٹے کے تھرو افسوس کیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تو نے گھبرانا نہیں ہے، میں تیرا ویزا لگواتی ہوں، تو وہاں اکیلا ہو گیا ہوگا تو تو یہاں آ جا اور ہمیشہ کے لیے آ جا. پھر اس نے دوبارہ ویزا اپلائی کیا. میں چلا گیا. جب میں وہاں گیا ہوں تو اس نے اور زیادہ میری کیئر شروع کر دی. اب میرے ذہن میں ہمیشہ روبی سوار ہو گئی کہ میں کسی طرح روبی کو یہاں پر لے کر آؤں، کسی بھی طرح. کہتا جی میں نے جب یہ دیکھ لیا کہ میرا بیٹا اس کو چھوڑے گا نہیں، 2 سال اور گزر گئے اور میرے پاسپورٹ کے بھی آثار پیدا ہو گئے کہ عنقریب مجھے پاسپورٹ مل جائے گا. تو میں نے پھر اپنے بیٹے سے بات کی. میں کہا عظیم اس کو طلاق دے دے اور اپنی بیوی کو کسی بھی طرح یہاں لے کر آ، اور وہ میری بھتیجی ہے، میرا خون ہے، اور وہ تیرے بغیر وہاں بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ یہ آنے بہانے پاکستان جا کے بیوی سے مل کے آتا تھا بیچارہ، سال میں 1-2 دفعہ. شوکا کہتا ہے جی میں کوشش کرتا رہا. اس کوشش کے اندر اگلے 5 سال بھی گزر گئے. کہتا اس 5 سال کے اندر میرا پاسپورٹ بن گیا اور وہ گوری نہیں بنوایا. اس نے کچھ میرے بینیفٹس بھی لگوا دیے، کچھ پیسے پوسے ہی ہے وہ، کیونکہ میں تو مطلب سینئر سٹیزن ہو چکا تھا. کہتا بڑا اس نے میرے سے سلوک کیا. میرے دماغ میں یہی پھنسا ہوا تھا جی اینو طلاق دے تے اپنی بیوی نو لے کے آ. کہتا جب میرے بیٹے نے نہیں چھوڑا تو کہتا میرے کچھ دوست بن گئے تھے باہر جن میں اٹھتا بیٹھتا تھا. تو کہتا میں نے ان میں سے ایک پڑھے لکھے صاحب تھے، عبدالحق نام تھا، اور وہ بہت پہلے آ کے سیٹ ہوئے تھے. ان کا تعلق تھا جہلم سے. کہتا انگریزی بہترین بولتے تھے.
کہتا میں نے ان کو کہا جی کہ تو نے میری بہو کو گوری کو تصویریں بھی دکھانی ہیں اور اس کو بتانا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے انگریزی زبان میں. کہتا جی اس نے عبدالحق نے ساری بات بتا دی گوری کو. کہتا گوری گھر آئی ہے اور مجھے پتہ تھا یہ عبدالحق نے اس کو بتا دیا کیونکہ اس کی کال آ گئی تھی کہ میں نے بتا دیا اس کو. کہتا وہ گھر آئی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ آ کے بیٹھی ہے اپنے میاں سے اس نے گفتگو شروع کی ہے اور دونوں میں کچھ بات ہوئی ہے. وہ شاؤٹ نہیں کر رہی تھی, اس نے ایسے کر کے آنسو پہنچے ہیں اور اس کو ناک بہ رہی تھی, ٹیشو سے صاف کر رہی تھی. اور اس کے بعد اس نے میری طرف بھی دیکھ کے کچھ کہا میرے بیٹے کو. کہہ رہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی دونوں انگریزی میں کیا بات کر رہے ہیں. کہتا وہ 1-1.5 گھنٹہ دونوں گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد اس نے میرے بیٹے کو کہا مطلب جس طرح کہ یہاں سے چلا جائے کچھ ایسا. کہتا اندر گئی ہے, کچھ سامان لے کر آئی ہے. میرا بیٹا گیا ہے, وہ ایک وین لے آیا ہے, سامان لادا ہے. ہم نے گوری کا گھر چھوڑا ہے. کہتا جب میں باہر آ گیا, مجھے سمجھ تو آ گئی تھی, تو کہتا جب میں باہر آیا تو وہ میرے پاس ہے. اس نے کہا ابا جی اللہ حافظ, یہ کہہ کے اس نے میرے آگے سر جھکایا. کہتا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد وہ ہم وہاں سے نکلا اور اس نے دروازہ بند کر لیا. کہتا میرا بیٹا پریشان تھا, رو رہا تھا, تو میں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے. کہتا میں سمجھ تو آ گئی تھی, میں جاننا چاہ رہا تھا. کہتا جی کسی نے اس کو تصویریں دکھائی ہیں میری شادی کی اور اس کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے. تو کہتا میں نے جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ہاں میں نے شادی کر لی ہے وہاں. تو میرا بیٹا رو رہا تھا, میں نے اس کو چپ کرایا. میں نے کہا چل یار جس نے بھی کیا ایک دن ہونا تو تھا, آج ہو گیا. کہتا خیر میرے بیٹے نے جا کے 2 دن ہم ہوٹل میں رہے. تیسرے دن اس نے گھر میں مجھے شفٹ کر دیا. اوپر 2 کمرے تھے, نیچے ایک کمرہ تھا, کچن تھا, ایک چھوٹا سا جس طرح وہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں یو کے میں. کہتا جی میں وہاں شفٹ ہو گیا اور 3 سال لگے اس کا سارا گوری سے معاملہ ختم ہونے میں اور میری بہو کے آنے میں. 3-3.5 سال کے بعد کہتا جی روبی کو ہم ایئرپورٹ لینے کے لیے گئے اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ میری بھتیجی میرا خون آ رہا ہے اور اب وہ میرے بیٹوں کے پیسوں پہ راج کرے گی. کہتا وہ آئی ہے, میں نے اس کا ماتھا چوما, گلے لگایا, سر پہ ہاتھ پھیرا. میں کہا پتر ویلکم, ولایت آ گئی تو. اور بڑی خوش تھی. ہم گھر آ گئے. گھر آئے ہیں تو کیونکہ اس نے بازار سے فوڈ آرڈر کر رکھا تھا, وہ لیا, وہ لے کر ہم گھر آ گئے. ہم نے کھانا کھایا اور روبی نے ہمارے لیے چائے بنائی. بڑا اچھا کہتی پہلا دن گزرا اور میں خوش ہو گیا کہ شکر ہے. کہتا میرے پرانے دوست چھوٹ گئے تھے, علاقہ بدل گیا تھا, تو میں نے سوچا یہاں بھی میں دوست بنا لوں گا. کہتا افتخار بھائی تقریباً 6-7 مہینے تو بڑے اچھے گزرے. اس کے بعد میری بہو نے جو ہے وہ خوشخبری سنائی میرے بیٹے کو, اور جب یہ ڈاکٹر کے گئے تو واپسی پر انہوں نے مجھے کہا کہ ابا جی یہ نیچے والا کمرہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا, اوپر شفٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا. کہتا جی میں حالانکہ میرے گھٹنوں میں درد تھا اور میں بیمار آدمی تھا. کہتا لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہتا میں اوپر شفٹ ہو گیا, میری بہو نیچے شفٹ ہو گئی, روبی اور عظیم دونوں, اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. کہتا جب بیٹا ہوا اور میں نے اس کو گود میں لینے کی کوشش کی تو مجھے کہا گیا کہ بہت چھوٹا ہے, آپ کے جراثیم بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور یہ بیمار نہ ہو جائے تو اس کو گود میں نہیں لینا, حتیٰ کہ اس کے کمرے میں بھی نہیں جانا. کہتا میں ڈر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ولایت میں ایسے ہی ہوتا ہوگا. کہتا اب جو بہو کہتی تھی میں وہ کرتا تھا. کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ میں جب بہو سے کو بات کرتا تھا, ہنسا کھیڈا کرنا یا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, تو وہ بڑا برا سا منا رہی تھی. خیر کہتا جی میں نے 1-2 وہاں دوست بنا لیے. ان دوستوں سے کہیں میں نے تذکرہ کر دیا کہ میرا جو پیشہ ہے, ہمارا خاندانی پیشہ, وہ گانا بجانا ہنسانا ہے. تو وہ بات کہیں گھر پہنچ گئی میری بہو تک. کہتی اس نے تو وہ عذاب ڈالا ہے. انہوں نے کہا چاچا جی آپ کا دماغ خراب ہو گیا, آپ پاگل ہو گئے ہیں, آپ لوگوں کو کیا بتاتے پھر رہے ہیں,
یہاں تو لوگ باہر سے آ کے اپنی ذات بدل لیتے ہیں، عرفہ اور اعلیٰ ذات بتاتے ہیں۔ آپ یہاں یو کے میں آ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندانی پیشہ گانا بجانا اور ہنسانا لوگوں کو۔ تو شوقہ کہتا ہے، میں نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے، ہم پنڈ میں کرتے نہیں ہیں، یہ پنڈ کے ہزاروں لوگ جانتے ہیں، یہ جان لیں گے تو کیا ہوگا۔ ایک بحث شروع ہو گئی، ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی۔ شوکت کہتا ہے کہ مجھے وہ یاد آنی شروع ہو گئی، مجھے اپنی پہلی بہو جو گوری تھی۔ معذرت چاہتا ہوں دوستوں، ایک صاحب آ گئے تھے، انہوں نے روکا، تصویر بنوانی تھی، فین آ گئے تھے۔ خیر، شوقہ کہتا ہے جی کہ افتخار بھائی، میری بیوی میری بہو میرے بیٹے اور میرے درمیان بہت کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ کہتا وہ بڑی بدتمیزی سے میرے ساتھ بات کرنے لگی، اور جب میں اس کی شکایت اپنے بیٹے سے کرتا تھا تو وہ کہتا جی آپ نے شادی کی ہے میری اس سے، آپ نے بیڑیں، اور میں تو آپ کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا۔ کہتا میں بڑا حیران تھا کہ میرا بیٹا پاگل ہو گیا، اس کی بیوی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے اور وہ دامن بچا رہا ہے اپنا۔ کہتا میں نے اپنے بھائی کو پاکستان فون کیا، اور میں نے جب اسے شکایت کی کہ دیکھ تیری بیٹی کو میں یہاں لے کر آیا، میں نے گوری کی طلاق کروائی، تو یہ بے اوقاتی ہو گئی یہاں آ کے۔ کہتا میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں تو تجھے کہنا نہیں چاہ رہا تھا، تو نے میری بیٹی کی ذہنی طور پر اس کی تباہی پھیر دی ہے، تو نے اس کی زندگی عذاب کر دی ہے، تو نے وہ بیچاری اٹھتے بیٹھتے روتی ہے اور مجھے فون کرتی ہے کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ۔ میں نے تو اس لیے تجھے کچھ نہیں کہا کہ تو میرا سمدھی بھی ہے اور میری بیٹی تیرے گھر گئی بھی ہے، تو ہم تجھ سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یار تیری مہربانی ان کو جینے دے محبت کے ساتھ جوڑے کو۔ کہتا ہے افتخار بھائی میرا بھائی مجھے پاکستان سے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کوس رہا ہے۔ کہتا یہ حالت کب ہو گئی مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کہتا اب صورتحال یہ تھی کہ میرا جو بیٹا ہے وہ سارا دن باہر ہوتا تھا، اور گھر کے اندر مجھے کھانا نہیں ملتا تھا جب تک میرا بیٹا نہیں آ جاتا تھا۔ دوستو شوکت کہتا ہے کہ میری اور میرے بیٹے اور بہو کے درمیان میں ایک تنازع بن گیا تھا۔ کہتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ روبی کی بہن کی شادی ہو گئی میرے داماد کے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے، اور ان کے کئی حالات ٹھیک نہیں تھے، وہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے، لڑتے تھے۔ یہ مجھے کہتی تھی کہ آپ ان کو کچھ کہیں، تو میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری تو اپنی بیٹی وہاں گئی ہوئی ہے۔ روبی کی بہن نے کہیں بدتمیزی کی، اس کے شوہر نے اس کو اس کے گھر سے نکال دیا، اور روبی نے مجھے کہا کہ آپ میری نند کو یعنی اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کے آ جائے، تو جب وہ اپنے بچے لے کر آئے گی، ایک بھائی پہ پریشر آئے گا، وہ چھوٹے بھائی کو سمجھائے گا تو میری بہن کا گھر بس جائے گا۔ تو شوقہ کہتا ہے جی میں تو یہ پریشر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی یہ اخلاقی طور پہ کوئی اچھی بات تھی۔ کہتا اس بات کے اوپر اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ کہتا ایک دن بیٹا کام پہ تھا، میں نے اس کو بہو کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا دیکھ میں نے بڑے خواب دیکھے، میں بڑا ذلیل ہوا، میں لوگوں کو ہنسایا، رلایا، گانا گایا، سنایا، محنت کی، عظیم کو یہاں بھیجا، گوری کو اس کی زندگی سے نکال کے تجھے یہاں لے کر آیا، اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑے گا، انہوں نے کہا مجھے واپس بھیج دے، تیری مہربانی، مجھے نہیں چاہیے برٹش پاسپورٹ، تو انہیں میری زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ کہتا میں نے اس کو سمجھانے کے لیے، میں کہا پتر کیا کر رہی ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ کہتا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس نے میرا ہاتھ چٹک دیا، میں خبردار مجھے چھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کمرے میں چلی گئی۔ کہتا شام کو بیٹا آیا، اس نے اب یہ فون پہ بتا چکی ہوگی، اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، کہہ رہا بابا جی آئیں باہر چلتے ہیں، مجھے آپ سے بات کرنی۔ کہہ رہا میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ کہتا اس نے گاڑی نکالی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ میری بیوی کا کہنا یہ ہے کہ ابا جی آپ جو ہے نا، آپ سے گزارش کرنی ہے میں نے۔ تو میں نے کہا نہیں پہلے تو یہ بتا تجھے کہہ رہا ہے میری بیوی کا کہنا یہ ہے۔ اس نے کہا نہیں ابا جی مجھے گزارش کرنی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ مان لیں۔ کہتا میں اڑ گیا، میں نے کہا نہیں پہلے یہ بتا تیری بیوی کا کیا کہنا ہے۔ تو کہتا عظیم نے مجھے کہا کہ میری بیوی کا کہنا یہ ہے کہ ابا جی جو ہیں ایک تو میری کام میں مداخلت کرتے ہیں، بہت بولتے ہیں، ہر وقت
میری جان کھائے رکھتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، پکاؤ نہیں، بچے کو سنبھالو، دودھ دو بچے کو، اور آنے بہانے تمہارے ابا جی مجھے چھوتے ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میرا بیٹا، یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں تو آنسو تھے، کہتا میں دھاڑے مار کے رو پڑا۔ میں کہ کوئی اور کہہ دیتی، کوئی الزام لگا دیتی۔ ایک باپ کے اوپر ایسا الزام کہ وہ اپنی بہو کے اوپر بری نظر رکھے گا۔ کہتا مجھے بڑا طیش آیا، میرے بیٹے نے کہا کہ آپ نے اب یہ بات نہیں کرنی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صبح جب میں جاتا ہوں تو آپ کہیں باہر نکل جایا کریں، گھومیں پھریں، اور میں آپ کو روز 20 پاؤنڈ دے دیا کروں گا، اور اس کے بعد جب میں شام کو آؤں گا میں آپ کو کال کر دوں گا، یا جہاں ہوں گے پک کر لیا کروں گا، آپ گھر آ جایا کریں۔ کہتا میں نے اپنے بیٹے سے کہا تیری میری یہ بات طے ہو گئی، صبح تیرے سے پہلے میں نکل جاؤں گا، تیرے بعد گھر آؤں گا، ڈن ہو گیا۔ کہتا میرے بیٹے نے کہا اچھا آپ نے نا روبی سے یہ بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا نہ تو گھر چل۔ کہتا جی ہم گھر آ گئے۔ شوکت کہتا ہے جی ہم گھر آئے ہیں، میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بول کے آیا تھا۔ کہتا میں گھر آتے ہی میں نے السلام علیکم جی، کہتا میں نے روبی کی کلاس لی ہے۔ میں کہا تیرا دماغ خراب ہے بدبخت عورت، تم مجھ جیسے بوڑھے شخص کو جو سارے خاندان سارے گاؤں کی بہو بیٹیوں کی عزت کرتا ہے اور وہ اس کی عزت کرتی ہیں، میں نے یہ مطلب یہ والا الزام لینے کے لیے میں زندہ تھا، میں تجھے آنے بہانے چھوؤں گا؟ کہتی میری بہو تو اس قدر بدتمیزی کی ہے، کہتا اس نے سیدھی مغلظات بکنی شروع کر دی۔ عظیم نے اس کو روکا، وہ باز نہیں آئی، اس نے پلیٹیں توڑنی شروع کر دیں، اور جب اس نے مجھے براہ راست گالیاں دینی شروع کی ہیں تو عظیم سے رہا نہیں گیا۔ عظیم نے کہیں اس کے منہ پر کٹیس کر دی اور بات بڑھ گئی۔ اس نے کہا میں تو پولیس کو بلا لوں گی۔ خیر بڑی مشکل سے سارا معاملہ ٹھنڈا کیا، اور میری بہو نے کہا کہ سارا مسئلہ تیری وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور تو مر جا، تو دفع ہو جائے اس گھر سے، کچھ کر، اور تیری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں وہاں پر چوہوں کی طرح رہنا شروع ہو گیا، میں نے نظریں جھکا لیں، اور سارا دن میں اوپر اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا، مجھے کبھی کھانا مل جاتا تھا میں کھا لیتا تھا، جب عظیم نے آنا تب اس نے مجھے کھانا دینا، تو ایک عجیب قید قسم کی زندگی ہو گئی تھی۔ کہہ رہا ہے ایک دن صبح ہم ناشتہ کر رہے تھے، میں اپنی بیٹی کو آڈیو میسیج کر رہا تھا۔ اب یہ انگریزی زبان میں میرے بیٹے سے کچھ بات کر دی کہ انگریزی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو کہتا جی یہ کچھ بات کر رہی تھی کچن میں، اس کی آڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہوگی، حالانکہ میں تو اپنا میسیج ریکارڈ کرتا، کہتا میں نے سینڈ کر دیا، وہ کہ میری بیٹی نے سنا، وہ پڑھی لکھی ہے، تو یہ میرے بارے میں اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ بڈھا ٹھرکی کسی دن اگر میری عزت پامال کر دے گا تو اس دن اس کو گھر سے نکالے گا، کچھ اس طرح کا ترجمہ بنتا تھا۔ کہتا اس کی بیٹی نے کیا کیا، ایک تو اس کو بتایا کہ یہ آپ کے بارے میں انگریزی میں یہ کہہ رہی ہے بھائی کو، اور بھائی اس کو کہہ رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو، ایسی بات نہ کرو، اور اس کے بعد بیٹی نے غصے میں آ کے وہ میسیج سارے خاندان میں فارورڈ کر دیا، بجائے اس کے کہ یہ نموشی کا شکار ہوتی کہ میرے ان پڑھ اور جاہل ہونے کا فائدہ اٹھا کے انگریزی میں میرے بیٹے کو میرے بارے میں اتنی غلیظ بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا جی یہ دیکھو یہ تمہارا باپ ہماری ریکارڈنگ کرتا ہے، اور پتنی کتنی ریکارڈنگ ہماری کر چکا ہوگا، اب میں اس کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، ورنہ میں پولیس بلا لوں گی، تو اس کو نکالو یہاں سے۔ کہتا افتخار بھائی اس کے بعد طے یہ ہوا کہ صبح کو جب میرا پوتا تیار ہو جاتا ہے تو میں صبح اٹھ کے اپنے لیے کچھ ناشتہ بناتا ہوں، اور کیونکہ میری ڈیوٹی ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں اسکول چھوڑتا ہوں کیسے کہ میں گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور بہو کے جاگنے سے پہلے وہ اندر سے میرا پوتا آتا ہے، میں اس کو لیتا ہوں اور اسکول چھوڑ دیتا ہوں، پھر میرا بیٹا اس کے بعد اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، میں باغوں میں ادھر ادھر مارکیٹوں میں گھومتا پھرتا ہوں، لوگوں کو لطیفے سناتا ہوں، جھکتے لگاتا ہوں۔ اس کے بعد شام کو میرا بیٹا مجھے فون کر دیتا ہے، یا اگر کہیں قریب ہو تو مجھے پک کر لیتا، میں گھر آ جاتا ہوں، اور بڑی مشکل سے میں سیڑھیاں چڑھ کے سہارے سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے آہستہ آہستہ میں نیچے اترتا ہوں
کچن میں آ کے اپنا ناشتہ بناتا ہوں اور السلام علیکم جی، اور گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اندر سے میری بہو میرے پوتے کو تیار کر کے بھیج دی تھی، کہتا ہے افتخار بھائی آج 4 سال سے میں یہ زندگی گزار رہا ہوں، کہتا ہے افتخار بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حال میں رکھے، ہمیں وہاں خوش رہنا چاہیے، یہ جو ہم اپنی مرضی سے زندگی میں تبدیلیاں کرتے ہیں وہ کبھی کبھی راس نہیں آتی، تو میں اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہا۔ کہتا بلکہ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ وہ گوری کتنی اچھی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی، کتنی محبت کرتی تھی، اس نے غیر ہو کے کبھی اس قدر غلیظ اور گھٹیا الزام میرے پہ نہیں لگایا جتنا میری بہو نے میرے اوپر لگا دیا، جو کہ میری بھتیجی ہے، میری گودوں میں کھیل کے جوان ہوئی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ تیرے باپ کی نظر ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے بری نظر ہے، یہ آنے بہانے مجھے چھوتا ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی وہ جو آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، تو میں نے ان کو کہا نہیں یہ میرا شعر نہیں ہے، یہ کسی بڑے شاعر کا شعر ہے جو میں نے سنایا تھا۔ تو کہتا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنے ملک میں رہیں، اپنے دیس میں رہیں، اپنوں کے بیچ میں رہیں، اپنی ریتل بیتل سب سے اچھی ہے، اپنے لوگ سب سے چنگے۔ کہتا میں آ گیا گاؤں میں، آج 4 گھر ہیں میرے، گاڑیاں ہیں، بڑی عزت ہے، میں نے وہاں پر ایک NGO بھی بنا رکھی ہے جو بڑی غریبوں کی مدد کرتی ہے، لیکن میری مدد کرنے والا UK میں کوئی نہیں ہے، میں بے سہارا بے آسرا ہوں اور میری کوئی عزت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اب دوستو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ تو وہ ساری بساط ہے جو آپ نے خود بچھائی تھی، یہ وہ ساری دعائیں ہیں جن کو نہ صرف آپ نے اللہ سے مانگا بلکہ اس کے لیے ایفرٹس بھی کی، تو آج جہاں آپ پہنچے ہیں اور جو آج آپ کی بہو ہے وہ تو آپ ہی کی ایفرٹس کی وجہ سے ہے اور آپ ہی کی دعاؤں اور آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے، لیکن وائنڈ اپ میں آ کے جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے وہ میں کہوں گا آپ کی بہو بہت برا کر رہی ہے آپ کے ساتھ، اور میں کم از کم اس سے گزارش کروں گا کہ بیٹا انج نہیں کریدا، وہ ایک بوڑھا شخص ہے اور سینئر سٹیزن ہے، وہ اس عمر میں اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کرنا ہو تو وہاں کلب نہیں ہے، وہاں کیا چیز نہیں ہے جو وہ کر نہیں سکتا، تو اس نے یہ نظر جو بری رکھنی تھی گھر پہ ہی رکھنی تھی۔ پتر انجنا کا بڑھاپے میں اس کی ہڈیوں کو، اس کی عزت کو ایسے نہ رول بیٹا، عزت بڑی مشکل سے کمائی جاتی ہے، عمر بڑی مشکل سے گزاری جاتی ہے، سفیدی بڑی مشکل سے ہم حاصل کرتے ہیں بیٹا، یہ نہ کر، اس کو نکالنے کا کوئی اور بہانہ بنا لے، اس طرح کا جھوٹا الزام نہ لگا۔ دوستو آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں کہ شوقے پہ لگایا گیا الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کی بہو کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس عمر میں ایک ایسے شخص کو جس کا کام گانا بجانا ہنسانا تھا اس قدر اذیت میں مبتلا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ بڑے اچھے طریقے سے بڑے ادب کے دائرے میں مشورہ دیتے ہیں، تو روبی کو کیا مشورہ دیں گے ضرور دیجیے گا۔ مجھے بابا جی اشفاق صاحب کی وہ بات یاد آ گئی، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کاکا اللہ سے منہ اٹھا کے، منہ چک کے ہر چیز نہ مانگ لیا کرو، پھر اللہ دے دیتا ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا جب اللہ دیتا ہے تو اس سے جڑی ہوئی قباحتیں بھی ساتھ آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان قباحتوں سے بچائے اور اللہ کے دیوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوکت صاحب عرف شوکا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے، خوشیاں دے اور آپ کی بہو کو ہدایت دے، اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔